والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قرات ومن شهدها حتى تدفن فله قراتان. قيل: وما القراتان؟ قال: مثل الجبلين العظيمتين. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. معزز سامعین کرام، میت اور جنازے کے تعلق سے احکام و مسائل آپ کی خدمت میں سلسلے وار تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کو سامنے رکھ کر کے بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر موتا ہو تو اس کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، اس موتا کو کس طرح سے غسل دینا چاہیے. جب اس کو کفن دینے کا مسئلہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، اس کو کیسے اٹھانا چاہیے، کس طرح سے قبرستان کی طرف لے جانا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے پورے دلیلوں کی روشنی میں. آج سے انشاءاللہ نماز جنازہ کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی جائیں گی. آج آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ میت کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھنے کا حکم شریعت کی روشنی میں کیا ہے اور کیسا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مسلمان آدمی مرتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے. یعنی ایسا واجب، ایسا فرض ہے جو فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس سلسلے کی جو روایتیں ہیں اس میں سب سے پہلی روایت صحیح البخاری کتاب النفقات باب من ترک کلن او ضیاعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا جنازہ آیا کہ اس آدمی کے اوپر کچھ قرض تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے پرہیز کیا، اجتناب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کے نماز جنازہ کو تم پڑھو. سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جو سنن ابی داؤد کی ہے، کتاب الجہاد باب فی تعظیم الغلول، اور اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا. خیبر کے روز انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو علی صاحبکم، تم لوگ جاؤ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو، میں نہیں جاؤں گا. لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سوچنے لگے کہ کیا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حیرت میں پڑے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کیا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب اس شخص کے سامان کی تلاشی لی جانے لگی تو اس میں یہودیوں کا ایک ہار نکلا جو 2 درہم کا بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے ساتھی کے اوپر نماز جنازہ پڑھو. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ بالآثار کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے. اور علامہ نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے اندر، اور سید سابق اپنی کتاب فقہ السنہ کے اندر، اسی طرح سے علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ اپنی کتاب الروضۃ الندیہ کے اندر، ڈاکٹر وہبہ زہیلی اپنی کتاب کے اندر یعنی الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر، اور فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جو سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی کے انڈر میں جو فتویٰ کی کتاب نکلی ہے، جس کے اندر کبار علماء کے فتاوے ہیں اور اس کے اوپر ان کے دستخط ہیں، اس کے اندر، اور اس کے علاوہ دکتور صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کی فتوے کے مطابق ان تمام لوگوں نے فتویٰ دیا اپنی کتابوں کے اندر
کہ ایک مسلمان اگر معاشرے کے اندر مرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. یعنی اگر معاشرے میں سے ایک لوگ یا چند لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے کافی ہوگا، لیکن پڑھنا بالکل ضروری ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے اوپر قرض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی لیکن اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم نماز جنازہ پڑھ لو. اور ایک آدمی جس نے خیانت کی تھی اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، لہٰذا یہ فرض کفایہ ہے. اگر سارے لوگ نہیں پڑھیں گے تو پورا کا پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن اگر ایک لوگ یا چند لوگ پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں. سامعین کرام، اگر ہمارے معاشرے کے اندر میت ہو اور موتا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں بڑی فضیلت ہے، بلکہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک جا کر کے اس کو دفن کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. صحیح البخاری کتاب الجنائز باب من انتظر حتی تدفن حدیث نمبر 1325 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط. ایک انسان ہے جو کسی کی جنازے میں حاضر ہوتا ہے اور جنازے کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اس کو ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ومن شہدھا حتی تدفن، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی وہ حاضر رہا اور یہاں تک وہ رہا کہ جب تک کہ اس کو دفن نہ کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلہ قیراطان، اس کو 2 قیراط کا ثواب ملے گا. فوراً صحابہ کرام نے پوچھا، قیل، راوی حدیث کے الفاظ ہیں کہ پوچھا گیا ومل قیراطان، یہ 2 قیراط کیا ہے یا 1 قیراط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمتین، 2 بڑے پہاڑ یہ 2 قیراط ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیراط مثل احد، احد پہاڑ کے برابر 1 قیراط ہے. گویا ایک آدمی اگر جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ ایک بڑے پہاڑ یا پھر احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اور اگر وہ جنازے کے اندر نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ قبرستان تک جاتا ہے اور اس کو دفن کرتا ہے تو اس کو 2 قیراط یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا. لہذا اگر ہمارے معاشرے کے اندر جنازہ ہو، موتا ہو، تو اس میں شرکت کرنی چاہیے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قبرستان تک اس کے ساتھ جائیں اور پھر قبرستان تک جا کر کے اس کو دفن بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح سے دینی علم سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جو علم ہم سیکھتے ہیں ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت کے اندر 3 چیزیں بالکل ضروری ہیں. ایک علم حاصل کرنا، دوسرا اس علم کے اوپر عمل کرنا، اور جب علم سیکھ کر کے ہم نے عمل کیا تو اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی فرض اور واجب ہے. محض سن کر کے اپنے عمل تک محدود رکھنا یہ کسی بھی طرح سے شریعت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ فرسٹ علم سیکھنا، علم سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا، اور پھر اس علم کو لوگوں تک جتنی اپنی بساط ہے، جتنی اپنی حیثیت ہے، جتنی اپنی استطاعت ہے، جتنی اپنی کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کے حساب سے دوسروں تک علم پہنچانا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، میرا پیغام اگر ایک آیت پر بھی مشتمل ہو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے اور اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.